السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس خواب اور نہ ہی کوئی مقصد ہے۔ خواب انسان کو تاریخ کے صفحات پر رقم کر جاتے ہیں۔ خواب انسان کو وہ حوصلہ دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ مشکل ترین حالات میں بھی کچھ کر دکھاتا ہے۔ خواب ہی انسان کے دل میں وہ آگ لگاتے ہیں جو اس کو تڑپانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر انسان گرتے پڑتے بھی اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اور اس کو شرمندہ تعبیر کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، خوابوں کی دنیا میں رہنے والا پاگل ہوتا ہے۔ ہم نے شروع سے ہی یہی سنا ہے، خواب مت دیکھو، حقیقی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ جب خواب ٹوٹیں گے تو تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ بڑی تکلیف ہوگی، درد سے بلبلا اٹھو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اور کوئی مرہم لگانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سچ ہے کہ خواب ہمیشہ پورے نہیں ہوتے، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھنے کا حوصلہ بھی تو خدا کسی کسی کو دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کے دل اور ظرف کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کو مزید خواب دیکھنے سے باز نہیں رکھتا ہے، بلکہ مسلسل اکساتا رہتا ہے، اس کو بے چین رکھتا ہے اور وہ ایک کے بعد دوسرا خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نیند میں دیکھے گئے خواب بڑی جلدی سے ذہن سے مٹ جاتا ہے، لیکن جاگتی آنکھوں کے خواب ہمیشہ دل و دماغ پر دستک دیتے رہتے ہیں، انسان کو سونے نہیں دیتے، تڑپاتے رکھتے ہیں اور اس کو نالے نیم شب میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگنا، بلکہ اس کی شان دیکھ کر کے مانگنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے خوابوں کو بڑا کرنے کے لیے اس سے بہتر مثال اور نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، پانی کے لیے روانگی ضروری ہے۔ پانی اگر ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے تو پھر اس کی شفافیت باقی نہیں رہتی، وہ بہت جلد بدبودار جوہر میں بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی اور اس کے خیالات و افکار میں روانگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن سے لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپے تک اگر انسان کی سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ مختلف طرح کے حالات اور لوگوں سے سبق نہ سیکھے، آزمائش اور مشکلات میں بھی اس کو بدل نہ سکے، نئے مواقع اور موافق حالات سے بھی اگر وہ فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر اس کی زندگی ٹھہرے ہوئے پانی کے تالاب جیسی بد مزہ بن جائے گی۔ زندگی میں پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا بہت ضروری ہے۔ پلٹنے جھپٹنے کا حوصلہ انسان کو اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہے۔ تاریخ نے ایسے لاتعداد انسانوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے جن کے سر پر چھت نہیں تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، مگر ان کے خواب سچے تھے، ان کے ولولے بلند تھے جو ان کو نہ صرف ان کے گھٹن حالات سے لڑنے کا حوصلہ دے رہے تھے بلکہ مسلسل محنت پر بھی ابھار رہے تھے، دنیا سے، لوگوں سے، اپنے حالات سے، حتیٰ کہ خود سے بھی بے نیاز ہو کر لڑنے لگے۔ چلتے گرتے پڑتے لیکن اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب اپنی تعبیر پا گئے، تو پھر کوئی امام غزالی بنا، تو کوئی غوث زماں بنا، تو کوئی وقت کا امام بنا۔ محترم ناظرین، کسی بھی غیر فطری کام کرنے پر انسان کو زور لگانا پڑتا ہے اور اپنی استطاعت سے زیادہ توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے۔ یہ کیفیت کچھ وقت کے لیے تو جاری رکھی جا سکتی ہے لیکن مستقل برقرار نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اگر اسی کام میں انسان کی دلچسپی اور محبت ہو تو وہ اس میں اور زیادہ انرجی دیتی ہے، پھر وہ اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کر سکتا ہے اور راتوں کو جاگ کر بھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کچھ سامان بھیجتے ہیں تو برتن خالی کرنے کے بعد اس برتن کو خالی پڑوسی کے گھر واپس نہیں بھیجتے ہیں بلکہ اس برتن میں
کچھ رکھ کر پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں۔ ایک پڑوسی اپنے اندر اتنی خودداری رکھتا ہے تو دوسرے کے برتن کو خالی بھیجنا گوارا نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو انسان سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو مایوس کر سکتا ہے؟ جب بندہ بار بار محنت کرتا ہے اور محنت کے برتن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس میں کامیابی ڈال کر اسے بھیج دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔